بزرگان محترم، کل گزشتہ جب میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو ابراہیم بھائی بھی تھے ساتھ۔ ابراہیم بھائی کون سی نماز تھی؟ مغرب کے بعد؟ ہاں، مغرب کے بعد۔ تو ابراہیم بھائی اور ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ وہ مسئلہ کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ تو آج کی مجلس میں جو کل سوال پوچھا گیا اور انہوں نے کہا بھی، بلکہ یوں کہا جیسے بائی ون گیٹ ون فری ہوتا ہے، تو صرف آج بیان نہیں کرنا، مجھے کہنے لگے عید کو بھی بیان کرنا ہے اشرف بھائی، وہ کہنے لگے کہ عید کا جو بیان ہوتا ہے نا اس میں بھی یہ مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ، جیسا موقع جیسا وقت۔ تو وہ مسئلہ آج ڈسکس کرنا ہے، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھنی ضروری ہے۔ پہلے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ اگلی بات آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ پوچھا انہوں نے کہ اس مرتبہ عید جمعہ کے دن ہے۔ کب ہے؟ جمعہ کے دن ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن بھی خطبہ اور عید میں بھی خطبہ، جمعہ کا دن بھی ہفتہ واری عید اور عید الاضحیٰ وہ سالانہ عید۔ تو وہ کہنے لگے کہ مول صاحب خلاصہ ہے کہ واٹس ایپ پر ان کے یہ میسج چل رہا ہے کہ حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ دو میں سے ایک ادا کرنے کا، عید پڑھو تو جمعہ کی چھٹی اور جمعہ پڑھنا تو عید کی چھٹی ہے۔ ہاں، تو وہ کہہ رہے کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں نے کہا ایسا ہوتا تو سب سے پہلے میں ہی بیان کرتا کہ مجھے چھٹی ملتی تو بہرحال اس پہ ڈسکس کریں گے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ معراج فیض آبادی ان کا ایک کلام ہے، ان میں جو دوسرا شعر ہے وہ ہمارے کام کا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں وہ قبول فرمائے۔ لیکن وہ پورا کلام ان کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تیسرے میں آپ مزید آمین کہہ دے کہ ہم لوگوں نے تو مشقت والی لائف گزار لی، اللہ ہمارے بچوں کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے کہ ان کو بھی، جیسے یہ بڑے بوڑھے بیچارے آئے ہیں ایک ایک کمرے میں رہے نا، ہاں پیسے نہیں تھے، خود کا مکان نہیں تھا، سب ساتھ میں رہے، کیا کیا مشقتیں جھیلی ہے۔ ابھی ہماری جو ابھی کی جنریشن ہے بیچارے وہ بھی اتنے خوش قسمت نہیں ہے، اب کاؤنسل جو ہے وہ مکان دی ہی نہیں رہی، پلاٹ دی ہیں۔ ہاں بالکل، میرے بڑے ابا عبدالصمد چچا 1960s میں آئے تھے، وہ بھی عبدالحی چچا مالویہ ریسٹن میں ہوا کرتے تھے، پہلے ڈیلیوری میں تھے۔ تو وہ آپ جو کہہ رہے نا وہی کہ سینٹرل ہیٹنگ بھی نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا خلاصہ یہ کہ ایک آدمی جاب کر کے آیا، دوسرے کو جانا ہے، تو وہ جو بیڈ پہ سویا ہے اس کے بدن کی گرمی سے وہ آنے والا فائدہ اٹھاتا تھا ٹھنڈی میں، ہے نا؟ ہاں، اور کہتے تھے اتنا کوہرا ہوتا تھا صبح میں کہ سامنے سے کوئی ادھر سے آ رہا ہے وہ تو نظر نہیں آتا تھا۔ اور ایک اور بات تو سمجھ جائے، انہوں نے بتایا کہ اس وقت گورے لوگ، یہاں کے جو مقامی لوگ تھے اتنے اچھے تھے، میرے بڑے ابا نے سنایا کہ ہمارے ہاتھ سے اس وقت تو کیا بولے سیلنگ، آج کل کوئن ہے، کیا بولتے تھے اس کو؟ ارے حسن بھائی آپ تو پرانے لوگ ہیں یار، کیا چلتی تھی وہ؟ سیلنگ بولتے تھے، ہاں بولو۔ تو وہ چلتی تھی، تو بڑے ابا نے سنا ہے وہ گر جاتی تھی تو گورے اٹھا کے دیتے تھے، ہمیں اتنی عزت کرتے تھے، انہوں نے بتایا۔ اور جاب وہ کہنے لگے اپنے وقت کی بات کہ اتنے تھے کہ بھائی لوگ بلاتے تھے کہ ہمارے یہاں بھی جاب ہے، اب یہاں آ جاؤ، اس سے زیادہ ہم دیں گے۔ خیر بہرحال تو آج نہیں دے رہے۔ میرا ایک شاگرد، بلکہ دو شاگرد آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ مول صاحب شادی ہو گئی ہے، ایک کا تو بچہ بھی ہو گیا ہے کہ اب کاؤنسل مکان نہیں دے رہی، فلیٹ نہیں دے رہی، ہاؤسنگ میں بھی نہیں مل رہا ہے۔ کہاں ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کو جانا ہے تو نوٹنگھم جاؤ، یعنی اٹھا کے بالکل
پڑوس کے علاقے بھی نہیں، نوٹنگم. تو میں نے کہا کہیں تو نوٹی تو نہیں ہے کہ تجھے نوٹنگم بھیج رہے. خیر بہرحال تو اس میں وہ دعا یا کلام بھی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو جو مشقتیں ہم نے برداشت کی ہماری نسل کو یا آنے والی نسلوں کو برداشت کرنا پڑے. معراج فیض آبادی لکھتے ہیں، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. یہ اصل آپ کو سنانا تھا کہ اللہ کرے قبول ہو جائے ہمارے لیے. گفتگو اللہ سے کہہ رہے، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گونگا تھا. گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گونگا تھا. آدمی پیدائش کے ساتھ تو بولنے والا نہیں ہو جاتا، اور کتنے بچے بیچارے بول ہی نہیں پاتے ہیں. ہاں، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گونگا تھا، اب جو میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. تو اللہ کرے کہ وہ ہو جائے. اثر کا وقت تو ہے، باتوں میں بھی اثر آ جائے. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گونگا تھا، اب جو میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. یہ ہے ہماری اولاد کے لیے، ہماری نسل، یہ آپ کے لیجیے، آپ کے پوتے نواسے جو بھی ہے. میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن خانہ بدوش ہمارے یہاں بولتے تھے. بیچاروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، صبح یہاں شام وہاں ہے، رات کہاں کل صبح کہاں. وہ آپ بتا ہوں کہ جپسی. ہاں، اور انڈیا میں کیا بولتے تھے؟ ونجارا ہے نا، بنجارا. ہاں ونجارا، ہاں وہی. تو یہاں بھی لوگوں نے ایسا کیا ہے، کبھی اس کے روم میں، کبھی اس کے روم میں، کبھی یہ فلیٹ میں، کبھی ہے ہاں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. آپ لوگ تو بڑے بوڑھے جو ہیں وہ اس دور سے گزرے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں. تو کہتے ہیں کہ میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن میری نسلیں تو نہ بھٹکے انہیں گھر بھی دینا. آمین. کہ میری نسلیں تو نہ بھٹکے، کہ ہم نے تو ادھر ادھر، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر. تو کہا ہم نے تو اس طرح زندگی گزاری ہے، اللہ ہماری نسلوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو کہ انہیں کیا دے تو گھر بھی دے. میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن میری اگلی نسلیں تو نہ بھٹکے انہیں گھر بھی دینا. آگے کیا لکھا ہے انہوں نے، جملہ یاد نہیں آ رہا. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ظلم اور صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے. ظلم اور صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے، اسے خنجر جو دیا ہے تو مجھے سر بھی دینا. اسے خنجر جو دیا ہے تو مجھے سر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں جو بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گونگا تھا، اب جو میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. بہرحال وہ مسئلہ انہوں نے پوچھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بھئی جمعہ کے دن عید الاضحیٰ ہے، اور حدیث میں یہ بات آئی ہے، بالکل آئی ہے. یہاں ایک بات رک کے سمجھو پہلے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور پتہ نہیں اللہ بلائیں سب کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں. اگر ریفرنس کے ساتھ کوئی بات آئی ہے کہ حدیث کی کتاب کا نام بھی لکھا اور
حدیث نمبر بھی لکھا، صفحہ نمبر بھی لکھا، تب بھی اسے مروب نہیں ہو جانے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تب بھی مروب نہیں ہو جانے کا۔ بعض لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اتنی ہی حدیث بیان کرتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اب عام آدمی تو نہیں جانتا کہ یہ پوری حدیث ہے کہ نہیں۔ نمبر 2، حدیث کے اندر بھی ایسا ہوا ہے کہ پہلے کچھ اور حکم تھا، بعد میں حکم بدل گیا۔ قرآن کریم میں بھی ایسا ہوا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، خالی اشارہ کر دوں۔ آج پہلے قرآن کریم میں آج بھی سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے، پہلے اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت عارف بھائی کتنے دن تھی؟ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے اتنا بہترین مجمع دیا کہ 2 کان جو دیے نا، ایک سے نکالتے دوسرے سے، ایک سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ہاں، وہ یاد رکھتے ہی نہیں۔ وہ اب تو کم کہہ رہے، وہ تو زیادہ ہے۔ ہاں، جزاک اللہ حافظ سفیان، یہ ہوئی بات۔ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے بیان سنتے ہو، یہ فون پہ سنتا ہے میرے بیانات، جو مجلس ہوتی جس نے جواب دیا، کبھی کبھی آنے کا موقع ملتا ہے، اس نے یاد رکھا ہے، اور آپ لوگ گھر کی مرغی دال برابر۔ 1 سال کیا ہے؟ 1 سال کی عدت تھی پہلے، قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے، لیکن اب اس پہ عمل نہیں ہے۔ تلاوت کریں گے ثواب ملے گا، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو عدت کتنی تھی الیاس بھائی؟ پورا 1 سال۔ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ کو 1 سال عدت میں بیٹھنا ہوتا تھا، پھر حکم بدل گیا۔ اب تو سب کو پتا ہے، اب تو بولو 4 مہینے ہے نا، 130 دن، اور کبھی 129 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر فقہا نے لکھا ہے مسئلہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے حضرت نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوا تو پھر اس کے 130 دن اس کو بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں 4 مہینے بیٹھنے ہیں؟ تو 4 مہینے سلنگ تو 30 کے نہیں ہوتے۔ ہاں، حضرت مولانا حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یکساں اسلامی مہینے 3 مہینے تک ہو سکتے ہیں۔ 29 29 29 یہ ممکن ہے، 30 30 30 ممکن ہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا، پھر چینج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر پہلی تاریخ ہے تو پھر 130 دن کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، پھر کیا کاؤنٹ کرنا ہے؟ مہینے کاؤنٹ کرنا ہے۔ اور اگر پہلی تاریخ نہیں ہے تو پھر 130 دن پورے کرنا ہے۔ میں سمجھا سکا آپ لوگوں کو یہ بات ہے؟ سمجھ آ گئی؟ بہرحال ان کو تو نہیں پوچھوں گا میں، تو باقی سب سمجھ گئے، وہ ان کو سمجھا دینا۔ تو بہرحال اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہو تو اس کو پھر وہ نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ تو قرآن کریم میں نسخ ہوا، اس کو کہتے ہیں نسخ، یعنی پہلے حکم کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کا وہ حصہ تھی، قرآن کریم سے اس کو نکال دیا اور اس کی جگہ دوسری آیت لے آئے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں پہلے پارے میں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ نے خود اس کا اعلان کیا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور اللہ کیوں کر سکتے ہیں؟ آگے جواب دے دیا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء، یہاں پہ امتیاز کیا ہے؟ قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہاں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور حنیف بھائی سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت یعنی کہ
اسٹریٹ فارورڈ جس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سعد اللہ صاحب یہ بات کہہ دی ہے ہم سب کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ مفہوم یہ ہے کہ بندو میں تم سے سوال کر سکتا ہوں، میں تم سے جو چاہے پوچھ سکتا ہوں، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ ہم جب چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، جس سے چاہے، میں رب العالمین ہوں، میں سوال کر سکتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو۔ اللہ فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا ہے نورانی بھائی کہ کیا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی نسخ ہوا، یاد رکھنا، حدیث میں بھی نسخ ہوا۔ آج بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملے گی، یہ حدیث ملے گی، آج بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اسی لیے بعض لوگ وہ حدیث پڑھتے ہیں تو مفہوم نہیں سمجھتے، صحیح پتہ نہیں ہوتا، عمل کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھو، آج بھی آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے وہ اس میں ہم اجمی تو نہیں ہوتے، وہ یا تو شمالین ہوگا یا کوئی عرب ہوگا، ایجپشین ہوگا، وہ کیا کرے گا چودھری صاحب نماز کے اندر ہے، فون آئے گا تو کیا بولے گا؟ انا فی الصلاۃ۔ ہاں نماز کے اندر ماشاءاللہ ہے، نماز کے اندر بولے گا انا فی الصلاۃ، اور اس کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں، چالو ہے فاروق بھائی، کوئی فرق نہیں پہلے کی نماز میں اور بعد کی نماز میں، اقبال بھائی کوئی فرق نہیں، وہ پڑھتے جا رہا ہے۔ نماز کے بعد آپ اس کو پکڑنا اشفاق بھائی کہ میری سن نیم ڈاکٹر ہے، آپریشن کرنا ہے تیرا، ہے کہ بھائی تو نے یہ عمل جو ہے وہ کیوں کیا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ صلاح الدین بھائی اتنی صلاحیت تو ہے اس کے پاس لیکن پوری نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ دیکھیے پہلے نماز میں بات چیت جائز تھی، پہلے نماز کے اندر، آج بھی وہ حدیث ہے، آج بھی حدیث ہے، اس لیے حدیث کا پورا علم ضروری ہے، پھر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ متضاد حدیثیں ہوتی ہے کہ ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے، دوسری حدیث کچھ کہہ رہی ہے، اب اس میں تطبیق دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، پھر نماز کے اندر بات چیت کرنا بند ہو گیا۔ اللہ نے کیا آیت اتاری؟ دوسرا پارہ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یہ حصہ اللہ نے اتارا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اب نماز میں بات چیت کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ تو وہ سمجھنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ حضور نے کوئی حکم دیا تو عطاء الرحمن صاحب وہ کیا تھا؟ ٹیمپرری تھا اور پھر ختم۔ جیسے اچھا ہے یہ حکم آ گیا، ورنہ یو کے میں ہم قربانی نہیں کراتے، حدیث آج بھی ہے لیکن اب وہ نہیں ہے۔ بقرعید کا مہینہ تھا، عید الاضحیٰ قریب تھی، کچھ مہمان آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا اسماعیل چچا، کچھ مہمان آئے باہر سے، غربت کا زمانہ، اتنے پیسے تھے نہیں، اتنے وسائل تھے نہیں، حضور کے پاس بھی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے۔ تو حضور نے بقرعید کے موقع پر وہ وفد آیا تھا، وہ مہمان آئے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، اور جو مقامی لوگ تھے وہ بھی بیچارے حاجت مند تھے، ضرورت مند تھے۔ تو حضور نے اس موقع پر یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو قربانی کرے گا، اب کے جو بھی قربانی کرے گا عید الاضحیٰ کے موقع پر، 3 دن میں سارا گوشت ختم کر دینا، ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آج بھی یہ حدیث ہے۔ کیا دیا حکم سعد اللہ صاحب؟ کتنے دن میں گوشت کھا جانے کا؟ 3 دن، کہ چاہے اونٹ ذبح کیا ہو، چاہے گائے ذبح کی ہو، چاہے بکری بکرا ذبح کیا ہو، چاہے گھیٹا ذبح کیا ہو، جو بھی ذبح کیا ہو۔ بھینس تو ہوتی نہیں تھی، عرب میں بھینس نہیں ہوتی تھی، اس لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، کہ وہ جانور وہاں نہیں ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، عرب پہلے مخاطب ہے،
قرآن کے اولین، یاد رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب جو تھے اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ جن جانوروں سے واقف تھے، ان کو واقفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کا ذکر کیا ہے تاکہ ان کے لیے سمجھنا کیا ہو جائے، آسان جو ہے وہ ہو جائے، ہے نا، وہ سمجھنا آسان ہو جائے. ہم بھی گاؤں میں پہلے ایسا دیکھا ہم نے بچپن میں کہ ہمارے یہاں بھی ہاتھی ہوتے تو ہے لیکن گاؤں میں نہیں ہوتا تھا. تو وہ سادھو بابا اوپر بیٹھ کے آتا تھا حافظ امتیاز ہاتھی پہ. اب سارے بچے کیا ہے حنیف بھائی، سب اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے سب. کیوں؟ وہ دیکھا نہیں تھا کہ وہ ہاتھی جو ہے، اور ماں باپ نے ڈرا بھی رکھا تھا کہ نائنا ان کے اونچ کی جا ہے لوگ نہ پچھاڑی نہیں جوانو ہے. ہاں ناللہ ہوتا تو એટલા બીવડાવ્યા કે ટોલાવાળા હાથે નહીં બેહવાનું ઊંચકી જાય. હવે આજે લોકો એટલા પરેશાન છે, ઈચ્છા કરે કે હવે કોઈ ઊંચકી જાય તો હા ऐसा विषय है और कोई ऊंचक के लिए नहीं जाए. शोएब भाई है कि नहीं? तो क्या कोई ऊंचकी ने ले जाएंगे. मैं डाभेल पढ़ता था, 10 साल का था ने भेज दिया था. હવે તમે એમ ન કહેતા કે મૌલસાબ વાલા બહુ મસ્તી વાળા હોય हैं. तो बहरहाल क्या है, 10 साल के था और इलियास भाई भेज दिया. तो मुझे ये नसीहत थी घर से कि वो ट्रक होते थे हैं, अब जानते हैं वो कौन चलाते ज्यादातर, तो हमें कहते थे कि उनकी ट्रक में नहीं बैठने. ये घर से क्या थी, नसीहत होती तो कि वो लेके चले नहीं जा रहे. बहरहाल मैं आपको कह रहा था भैंस नहीं थी. ये बात दरमियान में आ गई तो आपको कह दूं. कुछ लोग कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, कुछ लोग मना करते हैं. क्यों? तो कि हुजूर ने जिक्र नहीं किया, वो थी ही नहीं, कुरान में जिक्र नहीं है, वो थी ही नहीं वहां पर. उलमा ने फिर इल्लत देखी कि कुर्बानी के जो जानवर जिनका ज़बह करना कुर्बानी में जायज है, वो फिर मसाइल में इल्लत देखी जाती है कि वो इल्लत जो है वो क्या है. जो वहां पाई जा रही है वो यहां पाई जा रही है, तो हुक्म क्या होगा, वो यकसा जो है वो होगा. अब मैं मिसाल देने जाऊंगा तो फिर वक्त नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा कि भाई जायज. अब आप देखिए इंडिया के अंदर अब तो 2014 के बाद तो एक खास जानवर का कितना मसला मुश्किल हो गया है. पहले गरीबों को क्या है, हसन भाई मिलता था ना, दिल खोलकर जो है उनको, और इन्नल लजीना आमनू के अलावा भी ले जाते थे. अब क्या करेंगे, तो अगर ये इसको कट्टा बोलते, शायद कट्टे का गोश्त ऐसा बोलते हैं ना, हैं, तो वो हो तो गरीबों को जो है वो मिलेगा. खैर बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी. मैं ये कह रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 3 दिन में कुर्बानी का गोश्त क्या कर लेना, खत्म, खा के खत्म कर देना, उसका जखीरा नहीं करना है. तो फिर साहबा ने सोचा कि भाई वैसे भी जाय हो जाएगा, तो जितना खा सकते थे रखा, बाकी क्या कर दिया. हमारे यहाँ भी ऐसा होता है तो कि ना मोर साहब બહુ મોંઘી એમ કે 300 પાઉન્ડ ની કે 3 દાડામાં કાં બધું ખાવાનું એમ કે ખોટું બજાને દેવાનું નહીં. इंडिया में कराई दियो 70 पाउंड में विभाग है फारूक भाई. लेकिन अब करते हैं तो कि ना ना આપણે તો આ દેશમાં એમ કે કુરબાની કરાવો તાકે આપણી औलादને भी तो खबर પડે. मैं કે અંદર ચો તો નથી બેઠવાનું है कि फ्रीजर भरવાનું છે हैं, साथ में 2 चीजें जो है हो जाएगी, तो अल्लाह जानता है. खैर कोई पूरा भी खा जाए तो इजाजत है, लेकिन शरीयत ने पसंद नहीं किया कि कितने हिस्से करो, 3 हिस्से करो. अब लोग दलील पूछते हैं. मैंने कहा कुरान में दलील है कि गरीबों को दो, 3 हिस्से दो. कुरान ने 2 मकाम पर यह बात कही है, फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर. यह कुरान ने कहा है कुर्बानी के ताल्लुक से. क्या कहा कि सब कुर्बानी का गोश्त खुद मत खा जाओ, फ्रीजर में शोएब भाई सब भर भर के मत रखो. क्या दिया कि फकुलू मिनहा व अतीमुल बाइसल फकीर, फकीरों को दो, गरीबों को दो, जरूरतमंदों का भी हिस्सा करो. और एक जगह फरमाया फकुलू मिनहा व अतीमुल कानिअ वल मुअतर. इसलिए जो कुर्बानी यहां भी करते हैं ना, करनी चाहिए ताकि हमारी औलाद भी इसकी अहमियत को समझे. हैं हाँ, 300 पाउंड समझ के डर नहीं जाना चाहिए. 600 पाउंड की टिकट लेने इंडिया जाए, 300 पाउंड की टिकट लेने तुर्की आ जाए, हैं पर कुर्बानी नहीं थाई. अरे करो यार, साल में एक मरतबा जो है वो करनी है. अल्लाह ने वसअत दी है, तो नहीं वसअत दी तो कोई बात नहीं. इतने फ्लैट चलते हैं रेंट पे,
મકાન ચલતે હે દુકાન ચલતી હે, 1 વીકનું ભાડું છે તેવો નહીં ખર્ચાય આપણા કિરાયા, હે 1 વીકનું ભાડું નહીં, કે હું કહી નહીં, किराया रेंट दे दो यार, अल्लाह ने दिया है दे दो, दोस्तों अहबाब को दो। अल्लाह करे कोई दूसरा अंसारी पैदा हो, अल्लाह ताला मरहूम को गरीब की रहमत करे। हमारे अंसारी साहिब हर ईद को पहले दावत होती थी, है ना, अदू समझते थे, वो ले जाते थे कुछ खास लोगों को, वो कुर्बानी तैयार होती थी, अंसारी के साथ दावत भी चली गई। बहरहाल तो वो हुक्म आज भी हदीस है, आप समझो पहले इसको, ये उससे रिलेटिव बात ही मैं कर रहा हूं कि खाली हदीस पढ़ के धोखा नहीं खाने का, हदीस की किताब का नाम पढ़ के धोखा नहीं खाने का, हदीस नंबर पढ़ के धोखा नहीं खाने का। बाज मर्तबा अपोजिट कोई हदीस होती है, बाज मर्तबा आधी बात होती है, और बाज मर्तबा हुजूर ने कोई हुक्म दिया तो वो क्या था, टेम्पररी था, एक खास वक्त तक के लिए इब्राहिम भाई जो है वो था। अच्छा, फिर अगले साल क्या हुआ, सहाबा ने फिर गोश्त जमा नहीं किया, तो हुजूर ने फिर फरमाया कि अरे गोश्त रखो रखो खाने के लिए 3 दिन के बाद। ठीक है हुजूर, आपने तो मना किया था। ठीक है, वो तो गुदिश्ता के लिए सिर्फ ये हुक्म था, अब नहीं है। क्या फरमाया है नूरानी भाई, क्या फरमाया, कुछ नूर डालो आप, कि वो क्या था, गुदिश्ता के लिए सलाउद्दीन भाई था, अब नहीं था, कि अब रखो। समझ आया? तो हदीस में ऐसा होता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, एक से जायद जगह, एक से ज्यादा, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह कह रहे हैं कि जानने वाले से क्या करो, पूछो, जानने वाले से जो है वो पूछो। तो ऐसी कोई रिवायत आई है तो पूछ लो आप जानने वाले से कि हमारे व्हाट्सएप पर ऐसा। अच्छा, और एक बात याद रखो, कोई नई बात आए ना तो फौरन क्या हो जाने का, चौकन्ना हो जाने का कि भाई हमारी 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, 30 साल की उम्र हो गई, हम अपने बड़ों को हैं, अपने बुजुर्गों को, अपने खानदान वालों को ऐसा करते हमने नहीं देखा, अब एकदम से कोई बात आई। कभी ऐसा होता भी है कि उनको नहीं मालूम थी, ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन एकदम से आई तो भाई जरा तहकीक करो, जानने वाले से पूछ लो। जिस आलिम से आपको अकीदत है, जिस आलिम से आपको अकीदत है, उनसे जानने वाले से आप जो है वो पूछ लो कि भाई ये जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही है कि नहीं। अब आइए हदीस की तरफ। ये हदीस है, ये हदीस है हदीस की किताबों में, जो हमारे इब्राहिम भाई भी कल साथ थे, और उन साहिब का मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, उन्होंने जो पूछा ये हदीस है, बिल्कुल है, लेकिन कोई कारणसर, कोई वजह, कोई सबब, कोई रीजन था कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, रुखसत दी, इजाजत दी, या तो ईद पढ़ो या जुमा पढ़ो। है, ये बात है हदीस में, लेकिन उसके पीछे क्या है चौधरी साहब, रीजन है, बिहाइंड। सभी चाचा कोई सबब है, वो सबब किया, वो जो है आप समझो। वक्त रहा मैं हदीस लिख कर लाया हूं, पहले आपको मफहूम सुना दूं, वक्त रहा तो हदीस के अल्फाज भी सुनाऊंगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मी जान, वो रिवायत करती है, मफहूम यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये होता था जुमा के अंदर कि सारे लोग गांव के जुमा पढ़ने हर हफ्ते नहीं आते थे। ये हदीस का मफहूम आपको सुना रहा हूं। सदुल्लाह साहब क्या फरमाया, अम्मी जान क्या फरमा रही है कि मदीना के अवाली, हदीस में लफ्ज आया है ऐन वाव अलीफ लाम या, ये हदीस में लफ्ज आया अवाली। अवाली का मतलब ये कि मदीना मुनव्वरा जो था उसके पूर्व जवार में, अतराफ में जो गांव थे, वहां के रहने वाले जुमा पढ़ने कहां आते थे, मदीना मुनव्वरा आते थे। ईद पढ़ने कहां आते थे, मदीना मुनव्वरा आते थे। क्यों आते थे? अब्दुल समद चचा इसके गवाह है, शायद उनके यहां ऐसा होगा। हमारा गांव तो माशाअल्लाह पहले से बड़ा गांव है लाजपुर, तो वहां तो जुमा होते आया है। बल्कि लाजपुर तो किसी जमाने में हमारी तरफ हनीफ भाई क्या है, 2 लोगों ने राज किया है, एक गायकवाड़ का इलाका और दूसरा नवाब लोगों का इलाका, सचिन नवाब लोगों का, लाजपुर नवाब लोगों का। तो तारीख लाजपुर में ये बात लिखी है कि नवाब इब्राहिम खान गालिबन नाम है, उनके जमाने में लाजपुर ये कैपिटल था,
اور بادشاہ سچین میں نماز جمعہ ادا نہیں کرتا تھا، بادشاہ سچین میں نماز عید ادا نہیں کرتا تھا، وہ ہاتھی پہ آتا تھا۔ کس پہ آتا تھا؟ ہاتھی پہ۔ ہاتھی کو شاہی سواری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شاہی ہے بھی وہ شاہی ہے، ہاں بالکل شاہی۔ لیکن انسان شاہی ہو تو پھر من چاہی نہیں ملتی۔ بہرحال تو کیا ہے، وہ شاہی سواری کے اوپر، ہاتھی کے اوپر وہ بادشاہ لاجپور آیا کرتا۔ تو ہمارا گاؤں تو بڑا تھا۔ آپ کا ماٹھنگ کا عبدالصمد چچا کسی دور میں ایسا رہا ہوگا کہ آپ کے یہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا نا پہلے؟ ہاں نہیں ہوتا تھا، ابھی بھی نہیں ہے نا؟ ہاں، اور عید کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ بالکل ایسی مثال ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بستی ہے کچھولی، اب وہاں ہوتا ہے، ان کے داماد ہیں وہاں بھی نہیں ہوتا تھا پہلے جمعہ والی۔ تراج جو ہمارے چھوٹا بھائی دانا کا گاؤں ہے وہاں بھی، اور وہ بلیشور جاتے تھے۔ وہ کہاں جاتے تھے؟ جمعہ اور عید ادا کرنے کے لیے، یا پھر پلسانہ۔ تو ایسے کفلے تھا، واڑا گاؤں، اس طرح کے گاؤں ہیں ہماری طرف۔ آپ کے یہاں ملک پور میں ہوتا تھا حافظ صاحب؟ اچھا، تو کیا ہے، وہ کچھ گاؤں تو بالکل یہی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ تو میں نے بھی بچپن میں دیکھا کہ وہ کچھولی سے لوگ، اور پڑوس میں ہجیرہ ہے، سامرود ہے، تو وہاں سے وہ جمعہ کہاں ادا کرنے آتے تھے؟ لاجپور آتے تھے۔ عید کی نماز کہاں پڑھنے آتے تھے؟ لاجپور آتے تھے۔ یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ ٹھیک یہی بات امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت میں بیان کر رہی ہے کہ جو صحابہ تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا قیام اور رہائش نہیں تھی، وہ مدینہ کے 7 میل کے فاصلے پر، 10 میل کے فاصلے پر کم و بیش وہ رہتے تھے۔ تو کہاں انہوں نے ان ترتیب یہ تھی، ایک جمعہ کو آتے تھے، ایک جمعہ کو نہیں آتے، اور اس میں انہوں نے باری مقرر کی تھی کہ کچھ لوگ اس ہفتے گئے اور کچھ نہیں گئے۔ آئندہ ہفتے جب جمعہ آتا تھا تو جو نہیں گئے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ ادا کرنے جاتے تھے، اور جو ادا کر کے آئے ہیں وہ گاؤں کے اندر جو ہیں وہ رہتے تھے، اور وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہے۔ میں آپ کو جمعہ کا ہی سمجھانے والا تھا، لیکن پھر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ پھر بات رہ جائے گی، اور کل ہمیں کچھ اور بیان کرنا ہے، کیونکہ جمعرات کو پھر عرفہ بھی ہے اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اس لیے میں نے رہنے دیا۔ تو اتنی بات تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ جمعہ گاؤں میں نہیں ہوتا۔ جمعہ کہاں نہیں ہوتا؟ آج بھی یہ مسئلہ ہے، جمعہ گاؤں میں نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر وہاں پر بڑے بوڑھے ہیں یا بیمار ہے تو وہ گاؤں کے اندر جمعہ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ظہر پڑھیں گے۔ اب ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے، اب ان پہ جمعہ، گاؤں میں جمعہ ہوتا نہیں، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ادا کرنے جا سکے، تو ان کو کیا ادا کرنا ہے گاؤں میں؟ ظہر جو ہے وہ ادا کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایسا ہی کرتے تھے، امی جان فرما رہی ہے، اور ایک ہفتے آتے تھے اور ایک ہفتے نہیں آتے۔ اچھا، یہ صورتحال خالی حضور کے زمانے تک نہیں رہی، پھر میں کہہ دوں وقت رہا تو یہ حدیث بھی آپ کو کوٹ کر کے بتاؤں گا، الفاظ حدیث کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ٹھیک یہی صورتحال پیش آئی جو ہمیں اب کے عید الاضحیٰ میں جمعہ کو آنے والی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ صورتحال پیش آئی۔ بخاری شریف کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں، اور جس سے ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا، جو بائی ون گیٹ ون فری ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح پہ کہ ایک نماز پڑھو ایک نہیں پڑھو، تو وہ مسئلہ بھی پھر حل ہو جائے گا۔ خیر، اتنی بات آپ لوگ سمجھ گئے کہ صحابہ کرام جو گاؤں میں رہائش پذیر تھے، رہتے تھے، تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے، ایک جمعہ میں آتے تھے اور ایک جمعہ میں نہیں آتے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ چاہتے تو سب آ سکتے، وہ اس لیے کہ جو 8 ذرائع ہیں وہ تھے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیا نیا دین کیا ہے نازل ہو رہا تھا کہ بھائی اس جمعہ کو حضور بیان کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، جو ارشادات حضرت کے ہوں گے وہ سن کر آئیں گے، سیکھ کر آئیں گے، اور جو نہیں گئے ہیں ان کو کیا کریں گے؟
بتلا دیں گے، ان کو وہ سکھا دیں گے۔ ارے صحابہ نے تو اس سے آگے مدینہ میں تھے، پھر بھی وہ حاضری نہیں دے پاتے تھے، تو انہوں نے باری مقرر کی تھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، کسی کو یاد ہے؟ معاذ بن جبل یا ابن مسعود یا حضرت عمر، پتہ نہیں، تین میں سے کوئی ایک ہے۔ انہوں نے باری مقرر کی تھی کہ انہوں نے جاب اس طرح سے یا جو بھی وہ کام کرتے وہ رکھا تھا کہ مثال کے طور پر عصر کے بعد حضور کی مجلس ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک حاضر ہوتا، دوسرا جاب پہ ہوتا۔ اب مغرب بعد وہ حاضر نہیں ہوتے تو وہ حاضر ہو جاتا، اور ایک دوسرے سے آپس میں پھر شیئر کرتے تھے کہ بھئی تو مجلس میں حاضر تم نہیں تھے تو حضور نے، یعنی باقاعدہ انہوں نے یہ باری مقرر کی تھی کہ ایک رہے گا اور ایک، ہاں یہ باری جو ہے وہ مقرر کی۔ حضرت شیخ بھی ویسے ہی حضرت شیخ نہیں بن گئے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، لکھا ہے اپنی آپ بیتی میں، مفہوم ہے، بھائی انسان ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدیث پاک کی کتاب کو بلا وضو چھو سکتے ہیں؟ غلط فتویٰ دیا آپ نے، ہاں چھو سکتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ باوضو چھوا جائے، کیونکہ حضور کے ارشادات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس میں بڑا احتیاط کیا ہے کہ حدیث کی کتاب کو بے وضو نہ چھوئے۔ حضرت شیخ نے خود اپنے حالات میں لکھوایا کہ میرا وضو ٹوٹ جاتا بعض مرتبہ، تو دل گوارا نہیں کرتا کہ درس میں بیٹھا ہوں اور بغیر وضو حدیث کی کتاب کو ہاتھ لگاؤں اور حضور کے ارشادات کو بے وضو سنوں۔ تو کہا کہ ہم نے باری لگا دی تھی کہ میں اس کو کوہنی مارتا تھا، یا یہ کہ آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ مجھے کہاں جانا ہے، وضو بنانے جانا ہے، تو استاد جی سے اجازت لے کر جاتے تھے کہ بھئی میں جا رہا ہوں۔ اور وہ اشارہ کیوں کیا، کوہنی کیوں ماری، یا دور ہے تو آنکھوں سے؟ تو کہاں اس کو سکھا رکھا تھا کہ میری حدیث پاک کا جو درس ہے اس کا کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے، 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جو بھی ہے۔ اب استاد تھوڑی وہ رکے گا ہے کہ وہاں تک آئے وہاں تک، وہ تو درس جاری رکھے گا۔ تو کہاں ہم نے آپس میں کیا کر لیا تھا، ایکا، اس کو بولتے ایکا کرنا، کہ وہ ہم نے کر لیا تھا۔ تو میرا وضو ٹوٹتا اور مجھے وضو بنانا ہوتا حنیف بھائی، تو وہ استاد جی سے کوئی سوال کر دیتا، شعیب بھائی کیا کر دیتا، سوال کوئی کر دیتا۔ اب مدرسے کے اندر ایسا ہے کہ سوال کیا ہے تو حافظ امتیاز کو معلوم ہے، اب استاد جی کیا دیں گے، جواب جو ہے وہ دیں گے، درمیان میں پھر کیا کرنا ہے، جواب پھر دینا ہے، لیکن پھر سوال بھی سوال ہونا چاہیے، ہاں تو سوال بھی ایسا کرو۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، مفہوم ہے، کہ ایک بہو نئی نئی بیاہ کر آئی گھر میں، اب بیچاری بالکل صوفی صاحب ہیں، بالکل بولے نہیں، چوپ چاپ سب کام کرتے رہے۔ خوش قسمت والا ہوگا جس کو کوئی آج ایسی مل جائے تو کیا ہے، وہ کچھ بولے نہیں، چپ چاپ کام کرا کرے۔ تو کچھ دن گزر گئے تو بہو نے کہا کہ بیٹا تو کچھ بولتی نہیں، کبھی کوئی سوال تو کر، اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ تو نورانی بھائی اس نے کیا سوال کیا اگلے دن، ٹھیک ہے امی جان یہ بتاؤ تمہارا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ہو جائے تو تم میری دوسری شادی کراؤ گے؟ تو ساس نے کہا بیٹے تیرا نہ بولنا ہی بہتر ہے، تیرا سوال نہ کرنا ہی بہتر ہے، اپنا کہ 12 سے 22 پائی دو ہے، اس میں وجہ تیری ہارا ہو سوال۔ خیر بہرحال تو اتنا اہتمام کے باوجود تو وہ سوال کرتے تھے، اگر جواب ختم ہو گیا اور ابھی نہیں آئے تو وہ اور سوال مارتے تھے تاکہ کوئی چھوٹ نہ پائے۔ تو حضور کے زمانے میں ایسا تھا۔ خیر اب سنو کہ ایک جمعہ کو آئے ایک جمعہ کو نہیں آئے، کچھ آئے کچھ نہیں آئے، کچھ نہیں آئے کچھ جو ہے آئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ عید کا دن جمعہ کو آیا، پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے، عید کی کہ جمعہ کی؟ عید کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں بیان کیا، واعظ کیا، یہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے جو لوگ گاؤں سے کیا پڑھنے آئے تھے، عید کی نماز
ادا کرنے کے لیے آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور وہ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے وہ، اور اس وقت ایسا کوئی انتظام تھا نہیں. آج এটা হোয়াটসঅ্যাপ છે ہیں، کوئی بات نہیں. اب کہیں بیٹھنا ہو تو دیکھیں خالی وائی فائی નો પાસવર્ડ દે દે. કંઈ નહીં, જો તો બૈરી આપણું ઘરવાળું હે, વાઈફ 2 કલાક 3 કલાક બી શોપિંગ કરના હોય તો કંઈ નહીં, આપણે આમાં મીઠી મારા કરે ہیں, ٹائم پاس થઈ જાય. اب وہ تو وہاں تو ایسا کچھ تھا نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ جو لوگ یہاں تشریف فرمائے عید کے مجمع میں اور دور سے آئے ہیں، اگر ان کا دل چاہے، اختیار دیا، اگر ان کا دل چاہے، دل کرے تو جمعہ تک ویٹ کرے. کیا کرے؟ جمعہ تک ویٹ کرے اور ہمارے ساتھ جمعہ پڑھ کر پھر گھر جائے. نمبر 1. نمبر 2، حضور نے فرمایا اسی حدیث میں، روایت میں، کہ جو چاہتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر چلا جائے، اپنے گاؤں چلا جائے، تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اب وہ جانا چاہے تو کیا ہے، جائے. اچھا یہ بھی ہے پھر حدیث میں کہ اس سے پہلے بھی فرما دیا، عید سے پہلے، کہ جو چاہے تو عید کے لیے آئے اور جمعہ میں نہ آئے، اور جو چاہے تو، سمجھ گئے نا آپ الٹا. اب یہاں مسئلہ سمجھو بھائی، حدیث ہے لیکن حضور نے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور حضور نے خود نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے. آگے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو سناؤں گا. حضور نے یہ اختیار کن کو دیا؟ لوگوں کو تو دیا، لیکن کن لوگوں کو وہ بولو نا. 2 طرح کے لوگ تھے، جو دور کے لوگ تھے. اب آپ کو بتانا ہے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ مسئلہ سمجھیں. دور کے لوگوں کو یہ اختیار کیوں دیا؟ آپ کا جواب صحیح پورا مکمل نہیں ہوا. سواری تو نہیں تھی لیکن کیوں دیا؟ جو ہاں یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی. جزاک اللہ خیر. ان پہ جمعہ فرض ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جمعہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب وقت شروع ہو جائے. یہ مسئلہ بھی لوگوں نے غلط سمجھ رکھا، یاد رکھنا. یہ ہمارے لیے، ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کرو، لیکن مسئلہ صحیح جان لو. لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کو سفر نہیں کر سکتے، انڈیا جانا ہے تو کہ جمعہ کو نہیں جا سکتے. چودھری صاحب کو بنگلہ دیش جانا ہے تو کہ بنگلہ دیش جمعہ کو نہیں جا سکتے. پاکستان جانا ہے تو کہ جمعہ کو نہیں جا سکتے. کیوں؟ تو کہ جمعہ ہے. نہیں، جمعہ کو صبح کو کوئی نکل گیا جا سکتا ہے. کیوں؟ ابھی اس پہ جمعہ فرض ہوا ہی نہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ لوگ ادھورا مسئلہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعہ کو نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ٹکٹ میں زمین آسمان کا فرق. جمعہ کو آپ ٹکٹ لو تو 200 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ کا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، جمعہ کو ہے تو کم آ رہا ہے، باقی دنوں میں تو زیادہ آ رہا ہے. اور بعض مرتبہ مالی کنڈیشن سب کی یکساں نہیں ہوتی اور ضرورت بھی ہے، تو شریعت نے رخصت دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جمعہ کا وقت شروع ہو جائے پھر نہیں جا سکتے. کیوں؟ اب جمعہ فرض ہو گیا. اب جمعہ فرض ہو گیا. جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز صبح میں ادا کی اور جو مدینہ منورہ اپنے گاؤں سے آئے تھے، کیا ان پہ جمعہ فرض ہو چکا تھا؟ نہیں ہوا. ابھی میں آپ کو اور ذرا آسان کر دوں. ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آج غالباً 9/16 کو ہے نا مغرب کی نماز. میرے اور آپ پہ مغرب کی نماز فرض ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہم میں سے کسی پہ فرض نہیں ہے ابھی مغرب کی نماز. کیوں فرض نہیں؟ وقت نہیں ہوا. اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہے عاصم کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے مفہوم یہ ہے کہ ہر نماز کا بھائی شاکر کیا رکھا ہے؟ ایک وقت مقرر رکھا ہے. بلکہ اس سے اگلی بات آپ کو بتاؤں، اور بالکل میں اپنے ہوش و حواس میں بتا رہا ہوں، بالکل غلط مسئلہ بیان نہیں کر رہا. یہی مسئلہ فقہا نے لکھا ہے. مغرب کا وقت ابھی شروع ہو تو نماز فرض تو ہوئی وقت شروع ہونے کے ساتھ،
لیکن وقت ختم ہو اس سے پہلے انتقال ہو جائے کسی کا تو اس نماز وہ نماز قضا نہیں سمجھی جائے. یہ فقہا نے لکھا ہے. نماز وقت شروع ہو گیا پڑھنی ہے لیکن اس میں اعتبار آخری وقت کا ہے. سمجھ رہے ہو؟ چلو اور آسان کر دوں. ارے بھائی ذرا دیکھو مغرب کا وقت کہاں تک اس میں لکھا ہے؟ عشاء کتنے بجے بگننگ؟ 10:20 ہے. 10:20 9:16 ہوئی مغرب کا وقت شروع ہو گیا. ہم نماز پڑھ لیں گے لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی نماز اور اس کا انتقال ہو گیا کتنے بجے؟ 10 بجے. وہ نماز اس کی قضا نہیں سمجھی جائے گی. وقت اخیر کا اعتبار ہے. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھے تو اب میں اس سے زیادہ تو آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہے. ہاں اب یہاں فائدہ ہوتا ہے عورتوں کو. کسی عورت کو حیض آ گیا 10 بجے. اب کیا ہوا؟ نماز اس کی نہیں. قضا کرنی ہے؟ نہیں کرنی. کیوں؟ ہاں حالانکہ حیض کی حالت میں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ تو نہیں کرتے ہم, لیکن یہ میں ایک نماز کی خالی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس نے بگننگ وقت پایا تھا نا. بگننگ وقت تو وہ پایا ہے اس نے. تو وقت اخیر کا جو ہے وہ اعتبار ہے. تو ان صحابہ پہ جو گاؤں سے آئے تھے ان پہ نماز جمعہ فرض ہی نہیں ہوا اور وہ کہاں چلے گئے؟ گاؤں چلے گئے, اپنے گھر چلے گئے. اب ان کے لیے بھی اس دن ظہر معاف نہیں ہے. اس دن ان کو گاؤں میں کیا پڑھنا ہے؟ ظہر پڑھنا ہے. اور جو مدینہ میں ہے ان کو کیا پڑھنا ہے؟ جمعہ پڑھنا ہے. آخری بات, گفتگو ختم. حدیث سن لے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے. وہ یہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسا ہوتا کہ جمعہ کے دن عید آ گئی, چاہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ, کون سے دن آئی شعیب بھائی؟ جمعہ کو. حدیث میں ہے کہ جمعہ کو آئی. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی پہلی رکعت میں سبی حسم تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں حل عطا کا تلاوت کرتے. پھر اسی دن حضرت جمعہ ادا فرماتے, جمعہ کی امامت حضرت کراتے. پہلی رکعت میں سبی حسم تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں حل. تو مسئلہ حل ہو گیا نا, مسئلہ حل ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید جمعہ کو آئی تو ایک نماز پڑھی یا 2 پڑھی؟ 2. تو اب سمجھ پڑی نا. چلو سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اس لیے بھائی کنسیشن مت ڈھونڈنا ہے, جمعہ کو دونوں پڑھنا.